بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی ود شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ملک قدرتی آفات میں گھرا ہے۔ ہم ایک طرف قدرتی آفات سے نبرد آزما ہیں تو دوسری جانب بھارت اسرائیل جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی معاہدے بھی کر رہے ہیں۔ پاک سعودی عرب دفاعی معاہدہ اسلامی نیٹو کے خواب کی تکمیل کی جانب پیشرفت ہے۔ کیا اسلامی ممالک بدلتے عالمی حالات کا ادراک کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو پائیں گے؟ اور کیا اسلامی نیٹو کے خواب کی تکمیل پوری کر پائیں گے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے نامور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب اسد مفتی صاحب کو اور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب فرخ مرغوب صدیقی صاحب کو مدعو کیا ہے۔ ہم دونوں ہی مہمان کرامی کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز اسد مفتی صاحب سے ہی کرتے ہیں۔ اسد مفتی صاحب، حکومت سیلاب اور سیلاب متاثرین کی بحالی میں ناکامی کے بعد پاک سعودی عرب دفاعی معاہدہ کرنے میں ضرور کامیاب ہو گئی ہے۔ اس معاہدے سے کے اثرات آپ کیا دیکھتے ہیں اور اس معاہدے کا سہرا کس کے سر سجاتے ہیں؟ اب آپ کا بھی اور سعودی عرب کا بھی، آپ کا اس لیے کہ آپ ہر بار جو ہے مجھے جو ہے دعوت دیتے ہیں، اس کے لیے شکریہ۔ اور سعودی عرب کا اس لیے بھی کہ اس نے پاکستان اپنے دوست کا ہاتھ پکڑایا اور اس کو دل کی گہرائیوں سے جو ہے اس کے ساتھ معاہدے کیے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ابھی اس کے بارے میں کچھ زیادہ کہا نہیں جا سکتا، لیکن کچھ میرے خدشات ہیں جو میں وہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں۔ اور وہ پہلا خدشہ یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے بہت قریب آ گیا ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ جو ہوگا وہ پاکستان سمجھا جائے گا، اور جو پاکستان کے ساتھ ہوگا سعودی عرب کا سمجھا جائے گا۔ اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہماری جو وہ ہیں جوہری جو ہے سائٹس اور جوہری ہتھیار ہیں ان میں ان کی رسائی ہو جائے گی، ہو سکتی بھی ہے، کیونکہ اتنی پارٹنرشپ قریب آ گئی ہے کہ وہ روک نہیں سکیں گے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر ہماری جوہری تصمیمات تک ان کی رسائی ہو گئی تو یہ پاکستان کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھی خبر یا کوئی اچھا سائن ہے۔ اور دوسری، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ معاہدہ کس نے کیا اور کیسے کیا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سوٹ کا کم ہاتھ ہے، وردی کا زیادہ ہاتھ ہے۔ اور یہ بھی میرے لیے ایک خدشہ ہے کہ جس طریقے سے عاصم منیر پاپولر ہو رہے ہیں یا عاصم منیر کی ضمانت لی گئی ہے اس سے فوج پاکستان میں مضبوط ہوگی۔ جتنا ان کا پاکستان میں پہلے ہولڈ ہے اس سے کہیں بڑھ جائے گا۔ ان کے مورچے جو ہیں وہ پہلے سے قائم ہیں، لیکن اب وہ اور مضبوط کر لیں گے۔ عمران خان کے باہر آنے صاحب اور وزیر اعظم جو ہیں وہ مہمان اداکار کے طور پر نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بات ہے، اور یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ جو ہے یہ کچھ مہینوں سے چل رہا تھا، یہ ابھی کی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دو بار اشارتاً بات کی ہے کہ وہاں کچھ کھچڑی پک رہی ہے۔ اس کھچڑی کا یہ جواب جو ہے، اگر وہ اسرائیل اس پہ حملہ کرتا نہ یا نہ کرتا تو پھر بھی جو ہے یہ معاہدہ ہونے کو تھا۔ اس میں کھچڑی پک رہی تھی، اور اس میں زیادہ ہاتھ جو ہے وہ عاصم منیر کا ہے، فوج کا ہے۔ اس میں بھی انہوں نے فوج سے ضمانت لی ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا کریں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوج اور پاپولر ہو جائے گی پاکستان میں۔ پاپولر سے مطلب میرا اس کا وہ ہے کہ بھئی ان کا ہولڈ زیادہ ہو جائے گا پاکستان میں۔ جیسا کہ میں یہ کہنے والا تھا، آدھا جملہ کہا میں نے کہ اس سے عمران خان کے باہر آنے کی رہی سہی امید بھی ختم ہو گئی، کیونکہ فوج کا بہت کنٹرول ہو گیا، اور فوج اس معاملے میں بہت جو ہے آگے آ گئی ہے اور آگے آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ مجھے دوسرا سٹیپ یہ بھی لگتا ہے کہ بذات خود فوج بھی جا سکتی ہے سعودی عرب۔ پہلے بھی مختلف وقفوں سے
ان کے پاس ہماری ایک ڈویژن فوج رہی ہے. پاکستانی ایک ڈویژن فوج مختلف طریقوں سے مختلف وقت پہ سعودی عرب میں رہی ہے, اور یہ اب جو ہے پھر بطور ریگولر ہو سکتی ہے. اس سے ایک مجھے فائدہ بہت, جیسے آپ کہیے کہ دور رست ہے, وہ یہ ہے کہ فوج اگر پاکستان میں کم ہوتی جائے گی تو شاید ان کا ہولڈ بھی جمہوریت پہ کم ہوتا جائے گا. تو یہ میرے کچھ خدشات ہیں. اس کے بارے میں ذرا صدیقی صاحب سے بھی پوچھے کہ یہ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور یہ فرق مرغوب صدیق صاحب سے اس بارے میں ضرور پوچھتا ہوں, لیکن سب سے پہلے میں یہ فرق مرغوب صدیق صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ فرق مرغوب صدیقی صاحب معاہدہ جو ہوا ہے وہ تو ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب میں, لیکن اس کی چیخیں جو ہیں یا گونج جو ہے وہ بھارت میں کیوں سنائی دے رہی ہے؟ مہربانی, آپ نے دوبارہ بلایا. انتہائی عام موضوع بھی بہت اہم ہے, اور اسد مفتی صاحب نے جو خدشات ظاہر کیے ہیں, میرے خدشات اس سے کچھ زیادہ ہی ہیں. اور مجھے یہ پریشانی ہے کہ ایک تو یہ ابھی تک اس کے نکات سامنے نہیں آئے ہیں کہ اس میں اصل میں کیا کیا شامل ہے, کہ ہم نے خالی دو الفاظ میں ہی سارا اس کا جو ہے وہ مضمون چھپا ہے کہ جناب ایک ملک پہ حملہ ہوگا تو دونوں پہ تصور کیا جائے گا اور دونوں ہی اس کا جواب دیں گے. اب اس سے بڑا نہیں ہوگا, ایسا بالکل نہیں ہوگا. اس کے لوازمات ہوں گے, بہت سے لوازمات ہوں گے. یہ کوئی ایک فکرہ کافی نہیں ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے. اور میرا یہ خیال ہے جو یہ مفتی صاحب نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان میں جو مضبوط گرپ ہے ایک مقتدرہ کی ہماری, وہ کمزور ہو جائے گی کہ کچھ لوگ چلے جائیں گے. وہ بالکل ان کی خوش فہمی ہے کہ کمزور ہو جائیں گے. وہ تو صرف چند ہاتھوں میں ہے. وہ کوئی مطلب عام جو ان کا پیدل مارچ کرنے والے لوگ ہیں ان کا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. وہ تو یس سر نو سر, یس سر نو سر پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اس لیے یہ خدشہ مفتی صاحب کا بہت بجا ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس کا کوئی, مجھے اچھا یہ میرا اپنا ذاتی میں آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں بات, کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستان کے عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور خدشہ باقی جو خدشات ہیں انڈیا کے اور اسرائیل کے, ان کو بھی کوئی بہت زیادہ اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ براہ راست بھی کوئی اسرائیل کو اٹیک کرنے کا پلان نہیں کر رہا تھا جو یہاں پہ ہیومر ہے. تو یہ بات آ رہی ہے. جی جی, پاکستان میں جو ہیومر چل رہی ہیں اور صحافیوں میں اور بیوروکریسی میں کہ اسرائیل کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ حملہ کرے گا اور ہماری کوئی چیز اٹھا کے لے جائے گا, یہ ایسا کچھ نہیں ہے. بس یہ ایک چھوٹا سا خدشہ تھا کہ شاید ایران اور اسرائیل کی جو جھڑپ ہوئی ہے ہلکی سی, اس کو وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اسرائیل میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اوپر کوئی ایران کے سعودی عرب کے اوپر کوئی اٹیک کرنا چاہ رہا ہے. ایسا کوئی ان کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ صحیح کہہ رہے ہیں صدیقی صاحب, انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوتا ہوں کہ ترکی نے کہہ دیا ہے صاحب کہ آپ اسرائیل پہ عسکری فوجی جو ہے دباؤ نہ ڈالیں, اس پہ معاشی دباؤ ڈالیں. عسکری دباؤ ڈالنے کا ہمارا مسلمانوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے, ہم معاشی دباؤ چاہتے ہیں. یہ اس نے واضح کر دیا ہے. میں مفتی صاحب آپ کی بات میں تھوڑا سا مزید اس میں اپنا خدشہ مزید شامل کرتا ہوں کہ اسرائیل اور ترکی جو ہے ان کی جو وہ ہے ٹریڈ ہے, وہ دنیا کی چند بڑی ٹریڈوں میں سے وہ 8-9 ارب ڈالر کی ہر سال ٹریڈ کر رہے ہیں. تو وہ تو ٹریڈ کے اوپر کبھی پابندی نہیں جائیں گے, وہ 4 دن بعد اس سے بھی مکر جائیں گے ترکی والے. تو یہ کوئی ایسا مجھے نہیں لگتا. آپ کی اس بات میں بھی اضافہ کر دیتا ہوں کہ ٹرکی اور اسرائیل کی جو ڈیلی ٹریڈ ہے, مرغی, انڈے, سبزی, مالٹے, سنترے, یہ جو ڈیلی ہے یہ تقریباً 1 بلین کی ہے, جس میں آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں شامل ہیں, ڈیلی یوز کی چیزیں. اور اس کی صرف اس میں باقی بڑی چیزیں اور بڑی باتیں اور بڑی تجارت اور بڑی شرکت یہ تو بھی ایک طرف پڑی ہوئی ہے. اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ انڈیا اور اسرائیل کا
کیونکہ بات کوئی رہ گئی کہ اسرائیل انڈیا کے ساتھ ہے، سعودی عرب ایسی بات نہیں ہے. انڈیا جو ہے اسرائیل کا 5واں بڑا تجارتی شراکت دار ہے. اسی طرح جو سعودی عرب ہے وہ انڈیا کا دوسرا بڑا شراکت دار ہے. تو اس لیے ان کی ٹریڈ جو ہے وہ تو ویسے ہی رہے گی، اور نہ ہی انڈیا کو اس معاملے میں کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی یا وہ گھبرایا ہوا ہے یا ان کی چیزیں نکل گئی ہیں. ان کے تو جو پروگرام اگر آپ دیکھیں جا کے مختلف چینل پہ، پاکستانی چینل کی میں بات نہیں کر رہا، مختلف چینل پہ، تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ جی جو سعودی عرب ہے وہ ایسا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے حوالے سے وہ انڈیا کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھائے. ہم اسد مفتی صاحب بے شک آپ کا کہنا بجا ہے، لیکن ایک دھچکا تو انڈیا کو لگا ہے، اور وہ دھچکا یہ لگا ہے کہ انڈیا جیسے اپنے آپ کو اس خطے کا چودھری سمجھتا ہے، اور دفاعی طور پہ بھی وہ سمجھ رہا تھا کہ ایک بڑی طاقت ہے، تو اس کی نظر اس پہ ضرور تھی کہ انڈیا جو ہے امریکہ کے بعد اگر کوئی جو سعودی عرب ہے وہ امریکہ کے بعد اگر کوئی معاہدہ کر سکتا ہے یا کرے گا تو انڈیا کے ساتھ کرے گا دفاعی، جبکہ اس کے ساتھ دیگر اس کے کئی معاہدے چل رہے ہیں یا ہیں. تو پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہونا اس کے لیے ایک دھچکا تو ہے کہ یہ ایک اسے دھچکا لگا ہے کہ یہ کیسے ان کا. اور اب صرف یہ بات یہاں تک نہیں ہے، اب تو جو افواہیں چل رہی ہیں یا جو خبریں آ رہی ہیں اس میں تو قطر بھی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوا عنقریب دکھائی دے رہا ہے. آپ کے اس حوالے سے کیا تاثرات ہیں؟ یہ آپ جو ہے پاکستان جو ہے میں نہیں سمجھا کہ کوئی عزت افزائی کر رہے ہیں. اس طرح تو یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ مشنری فوج ہے، کرائے پہ دے رہا ہے. وہ ابھی اس سے قطر لے لے گا، پھر اسے ایجپٹ لے لے گا، پھر اسے جارڈن لے لے گا، لیبیا لے لے گا. کیا وہ پاکستان کی فوج ہو کرائے کی فوج ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. اور اسی بات پہ جو لے کے انڈین جو ہیں تجزیہ کار اور انٹلیکچوئل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ مارشل ریس جسے کہتے ہیں، اور مارشل ریس کا مطلب ہوتا ہے کرائے کی فوج، کیونکہ وہ مارشل ریس ہوتی ہے، وہ بن گئی ہے. اور اس سے جو ہے دوسرے ملکوں میں پاکستان کی وہ اہمیت نہیں رہے گی جو اب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اسے مذہب کی نوعیت پہ، مذہب کے حوالے سے یونائٹڈ کر رہے ہیں کہ جی مسلم یا عرب جو ہے متحد ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر عیسائی بھی اسی بات پہ متحد ہو گئے عیسائیت کی وجہ سے، تو پھر تو جھگڑا کھل کے آ گیا. ایسی بات صرف مسلمان ہی سوچ سکتا ہے کہ جی اسلام کے نام پہ ہمیں جو ہے وہ اکٹھا ہونا چاہیے، عرب کے نام پہ ہمیں اکٹھا ہونا. ایسی بات نہیں ہے. ہر ملک جب نیٹو فورس بنتی ہے، نیٹو الائنس بنتا ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اگر پاکستان کا گلف کے حوالے سے کوئی لائن بنتا ہوا دکھا رہا ہے تو پھر کیوں اس پہ اعتراض ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے خود کہا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ ان کو عربوں کو یونائٹ ہونا چاہیے اسرائیل کے خلاف. آپ یہ خود کہتے ہیں کہ اسلامی بم ہے. یہ سب باتیں آپ اپنے کیوں بھول رہے ہیں؟ نیٹو کا مطلب بالکل نہیں ہے عیسائی، اس میں ترکی بھی شامل ہے جو مسلمان ہے. دوسری طرف وارسا پیکٹ تھا، اس میں سب سوشلسٹ تھے، اس میں کوئی ویسٹرن یورپ کا آدمی نہیں تھا. آپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ صاحب یہ مسلم فوج ہے اور یہ مسلم بم ہے. اگر ایران شروع کر دے کہ یہ شیعہ بم ہے تو. لیکن میں یہ بات ابھی کہہ رہا ہوں آپ سے بڑے دبے لفظوں میں کہ ایران بھی شیعہ بم کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے اور وہ بنا دے گا. پھر آپ کا اور ایران کا سنی بم کا اور شیعہ بم کا ہوگا، کیونکہ مذہبی طور پہ ایک بار تقسیم کر دیا جائے تو وہ کبھی نہیں رکتی. یہ سائنس کہتی ہے کہ ونس ڈیوائڈ آلویز ڈیوائڈ، اور یہ تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتی جائے گی. آپ کے پاس سنی بم ہے، مسلم بم نہیں ہے. شیعہ کے ایران کے پاس شیعہ بم ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ ایسی باتیں ابھی سے چھوڑ دیں. میرے اپنے خیال میں آپ الائنس کریں کسی بنیاد پہ، آپ پیکٹ بنائیں کسی بنیاد پہ، جیسے وارسا پیکٹ تھا، جیسے نیٹو ہے، سیٹو ہے، یہ سب انہوں نے اس پہ بنائے. اب سیٹو میں تو بغداد بھی شامل تھا تو وہ مسلمان ہے. ایسی بات نہیں. آپ یہ اسلام کی بات، مذہب کی بات. فرق مرغوب صدیقی صاحب، ہم اسلام کے یا اسلامی نیٹو فورس کی بجائے اگر ہم اس کو اسرائیل جو اسلامی سارے ممالک کے خلاف نبرد آزما ہے،
اگر ہم اس کو ایک مسلم ممالک کے حوالے سے اسرائیل کے خلاف اگر کوئی یونائٹڈ ایک اتحاد بنانے کی یا ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں اور وہ بنتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے تو اس پر اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے نا. ہم اگر بنائے اور یہ بننا چاہیے جب دوسرے بنا سکتے ہیں تو ہمیں بھی بنا کر اپنے جو مخالف ہے اس کے خلاف ایک متحد ہو کر لڑنا چاہیے, اپنی کمزوریوں کو مضبوطی میں بدلتے ہوئے. کیا خیال ہے آپ کا فرق مرغوب صدیق؟ یہ میں بالکل متفق ہوں آپ کی آدھی بات سے کہ پاکستان کو مسلم کو بھی اکٹھا کرنا چاہیے, لیکن ہمارا اصل پرابلم, اصل جو ہمارا طاقت کا سرچشمہ ہے, ہم نے کبھی ایک زمانے میں بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اب طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ چائنا ہے. اب ہم نے بڑا اچھا چائنا اور رشیا بیک پہ ہیں نا جی, وہ تو اس بلاک میں صاف نظر آ رہا ہے. جی میں تو یہی آپ کی بات عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ مسلم اتحاد تو نہیں ہے, مسلم اس کی ڈیفنس نہیں ہے. یہ ڈیفنس تو آپ کے عقب میں بیٹھا ہوا جو ہم نے انڈیا کو بھی مارا, اس میں ہمارے بلا شبہ ہمارے پائلٹس نے بہت اچھا کھیل کا مظاہرہ کیا, لیکن اس میں چائنیز ٹیکنالوجی تھی جس نے ان کا سارا پہلے سسٹم جام کیا. اس کے بعد انہوں نے اپنے میزائل دیے, گھنٹوں میں کچھ آئے یہاں پہ, ان کے اپنے میزائلوں نے جنہوں نے 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ان کے انڈیا کے طیاروں کو ٹارگٹ کیا اور گرایا, وہ بہت اچھا. لیکن وہ چائنا کا تھا, اس میں پاکستان کا صرف نشانہ بھی انہوں نے بتایا ہمیں کہ یہ یہاں پہ مارنا ہے. چائنا نے پورا میکینزم بنا کے ہمارے لیے دیا, پہلے ان کا سسٹم جوائن کیے, پھر ان کے نشانے ہمیں دیے کہ یہ نشان ہے یہاں پہ مارے. تو یہ اس میں یہ اسلامی والا عنصر ذرا محدود کرنا پڑے گا, اور یہ کہ ایک استعماری اور ایک طاقت کا جو توازن یہاں پہ خراب ہوا ہے, جو روس کے ٹوٹنے سے خراب ہوا ہے, اس طاقت کے توازن کو دوبارہ بحال ہونا چاہیے. یہ اسلامی کو ہم ذرا تھوڑا سا, ہم اسلام, میں 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے حقوق پورے کرنا اصل اسلام ہے, اور غریبوں, محکوموں, مظلوموں کی معیشت کو مستحکم کرنا اسلام ہے. یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ تلوار لے کے آ گئے. یہ جو امریکہ کی گرفت ہے یہ کمزور ہوتی ہوئی اور ایک نیا بلاک بنتا ہوا جو نظر آ رہا ہے, آپ اس پر کیا اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا یہ جو ہے اسرائیلی اور امریکہ کی وہ جو جارحیت ملی ہوئی ہے اس کا کچھ سدباب کر پائے گا؟ دیکھیں بھائی, میرے خیال میں کہ قریب میں خطے کی جغرافیائی اور سیاسی صورتحال پہ بہت اثر پڑے گا اس معاہدے کا, جسے میں معاہدہ نہیں سمجھتا, یہ دوستی کا ایک ہے. اور جیسا کہ ابھی صدیقی صاحب نے بھی کہا, اس میں وہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک کے لیے مر جائیں گے دوسرے کے لیے چھوڑ دیں گے, ایسا نہیں ہوتا. ایک معاہدہ ہوتا ہے, یہ معاہدے کے اثرات ہوتے ہیں, دوسرے ملکوں میں پڑتے ہیں, اپنا سب سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے سعودی عرب نے پہلی بار یہ کوشش کی ہے کہ اپنے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہ رکھے, یعنی وہ امریکہ کے ساتھ بھی چاہتا ہے اور وہ عرب کے ساتھ بھی چاہتا ہے. یہ صورتحال جیسا کہ میں نے بھی کہا مستقبل قریب میں بڑی واضح ہو جائے گی, لیکن ہمارے خطے پہ جو ہے کشیدگی میں یقیناً اضافہ ہوگا, جسے کشمیر کہتے ہیں. اس کی کشیدگی میں, اس مسئلے کی کشیدگی میں یقیناً اضافہ ہوگا, کیونکہ پاکستان جو ہے ابھی ہوا میں اچھل کود رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ انڈیا کے خلاف بھی جائے گا, جبکہ ایسا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں اگر اس نے کچھ کیا تو یقیناً جو ہے بات بڑھے گی. اب جیسا کہ خود بھی پاکستان گورنمنٹ اور اس کے دانشور اور تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں کچھ ہونے والا ہے. میں نے عرض کیا ہے بہت پہلے کہ بھارت لمبی سوچتا ہے, آپ کو پتا ہے یہ میں نے بات کہی کہ وہ جو ہے فوری طور پہ بدلے لینے کے چکر میں نہیں ہے. وہ فوری طور پہ جو سوچے گا یہ کہ کس طریقے سے اس دشمن سے یا کس طریقے سے اس بات سے نپٹا جائے, اور وہ پالیسی بنا رہا ہے. اسے یہ سعودی عرب اور پاکستان کے پیکٹ سے قطعی کوئی کسی قسم کی وہ نہیں ہے. یہ میں پھر بات دہراتا ہوں, انڈیا اتنی بڑی سلطنت ہے اور اتنی بڑی پاور ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس کے ساتھ بڑے فخر سے تجارت کر سکتا ہے, اور انڈین مسلم جو ہے ان کا بھی خانہ کعبہ
اور وہ مکہ مکرمہ اتنا ہی عزیز ہے جتنا کہ پاکستانیوں کو ہے. اس لیے یہ مسئلے کو چھوڑ دیں, آپ سیاسی مسئلہ لیں, اور سیاسی مسئلہ یہی ہے کہ اس میں اس کے اثرات جو ہے اس خطے پہ کیا پڑیں گے. اور وہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک نمبر اور لوز کر رہا ہے فوج کی وجہ سے. اب فوج کا اتنا ہولڈ ہو جائے گا کہ آپ یقین کریں سیاست دان اور سیاست سب پیچھے جا پڑے گی. یہ بات بہت طے ہے, اور یہ بات بہت نظر بھی صاف آ رہی ہے کہ ہر معاملے میں ہر جگہ پہ کمانڈر ان چیف موجود ہوتا ہے. اس نے خود کہا ہے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں, پرائم منسٹر وہاں ہے, وہ بات نہیں کر سکتے, تو that's why I'm going there. یہ خود بھی انہوں نے کہا. تو اس لیے میرے اپنے خیال میں ابھی ویٹ اینڈ سی کا زیادہ جو ہے میرے خیال میں وہ ہے مسئلہ, پر اس پر فوری طور پہ بحث کر لی جائے یا فوری طور پہ بات کر لی جائے. فرحان مروف صدیقی صاحب, جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر واقعی یہ جیسے ہے معاہدے کی جو پہلی ہی لائن ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ دشمن جو ہے وہ دونوں ایک تصور کریں گے, جب یہ کریں گے اور پھر لڑیں گے. جب یہ ہے تو اس کے بعد تو اسرائیل اور بھارت جو ہے اس کو سب سے بڑی جو ہے وہ رکاوٹ نظر آتی ہے کہ اب اگر اسرائیل نے حملہ کرنا ہے, باری لگائی ہے کسی کی, بالخصوص سعودی عرب کی, جیسے کہا جاتا ہے وہ تو نہیں سوچ رہا, لیکن اگر سوچتا ہے, اور اسی طرح انڈیا جیسے حسن مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اکتوبر میں, اور کچھ کہہ رہے ہیں اہل دانش نومبر میں, وہ ضرور پاکستان پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہا تھا. اس معاہدے کے بعد اب اسے سوچ سمجھ کر جو ہے وہ کچھ کرنا پڑے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا بھی خیال کہ کوئی یہ میٹر کرتا ہے چیز. پاکستان بھارت چائنا کی آشیرواد سے کافی طاقتور ہے, اور تھوڑی فوج کے ساتھ, تھوڑے اسلحے کے ساتھ انہوں نے اچھا گیم کی ہے, اچھی گیم کھیلی ہے, اس میں ون کیا ہے انہوں نے کسی حد تک. لیکن دوسری جو میں ایک چھوٹی سی بات بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گا, مفتی صاحب نے بڑی ایک عمدہ بات کی تھی, میں یہ ایک بیچ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کو بھارت سے اور امریکہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. انڈیا امریکہ کا اتنا ہی بڑا الائز ہے جتنا وہ کسی دوسرے کا ہے. اس لیے یہ 1.5 ارب کی مارکیٹ کو امریکہ لوز نہیں کرے گا. امریکہ ابھی اس کو دوبارہ سے اس کو کرے گا, ٹریڈ میں لائے گا کہ کیسے کرنا ہے. دوسرا سعودی عرب جو ہے تو کچھ خوش فہمی ہو رہی ہے کہ اسرائیل کبھی بھی سعودی عرب پہ حملہ نہیں کرے گا. یہ میرا اپنا اسیسمنٹ ہے, کبھی بھی یہ پاکستان کا ایگریمنٹ ہوتا یا نہ ہوتا. لیکن آپ اس میں دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد جیسے اسرائیل پاکستان اور سعودی عرب پر حملہ نہیں کرے گا یا نہیں سوچے گا, اسی طرح انڈیا بھی جو ہے وہ پاکستان پر عام طور پر جیسے سوچ رہا تھا پہلے, حملہ کرنے کی غلطی نہیں کرے گا. جی جی بالکل, انڈیا بھی نہیں کرے گا, بلکہ یہ بڑی دونوں طرف سے آبادیں تھی اٹھ رہی تھی, پچھلے تو کئی سالوں میں اٹھتی رہی, لیکن بدقسمتی کے ساتھ کچھ لوگ بھارت کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی تھی, بین الاقوامی حمایت بھی تھی, جس طرح کلدیپ نائر تھے, بہت بزرگ ہو گئے ہیں, یہاں ڈاکٹر مبشر حسن کا انتقال ہو گیا. یہ لوگ ایک درمیان میں ایک رستہ نکال لیتے تھے جب بہت زیادہ اسٹریس ہوتا تھا دونوں ملکوں میں, انڈیا اور پاکستان میں. تو یہ کچھ آپس میں گفت و شنید کر کے کچھ لوگوں کو چھڑواتے تھے, کچھ ٹریڈ کی بات کرتے تھے, کچھ امن کی بات کرتے تھے, کچھ دیے جلانے کی بات کرتے تھے. وہ لوگ مہیش بٹ بہت بزرگ ہو گئے ہیں, کلدیپ نائر فوت ہو گئے ہیں, ڈاکٹر مبشر حسن فوت ہو گئے. تو اس لیے امن کی بات کرنے والا اس خطے میں ذرا کم ہو گئے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اسد مفتی صاحب کے ساتھ مل کے اور دوسرے دوستوں کو انرجیٹک کرتے ہیں کہ یہ امن کی بات بھی ہو, لڑائی کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے, لیکن امن کی بات ہونا زیادہ ضروری ہے. میں نے امریکہ سے جا کے حسن مفتی صاحب, جیسا کہ فرحان مروف صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ امن کی بات ہونی چاہیے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد اگر سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ اتنا قریبی دعائیں معاہدہ ہو گیا تو یہ بھارت کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے لیے بھی کامیاب ہو سکتا ہے, کیونکہ بھارت کی سعودی عرب کے ساتھ بڑی تجارت ہے, بڑے معاہدے ہیں. تو سعودی عرب ہمیشہ جو ہے مذاکرات کے حوالے سے, ثالثی کے حوالے سے آگے مختلف مواقع پہ آتا بھی رہا ہے, پاکستان میں بڑا اس کا جو ہے انفلوئنس ہے.
اور انڈیا میں بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد کیا پاکستان اور انڈیا مذاکرات کی ٹیبل پر آ سکتے ہیں؟ اس نظر سے بھی ذرا دیکھا جا سکتا ہے کیا؟ جیسے کہ ابھی صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں امن کی بات کرنی چاہیے اور ہم امن کے ساتھ ہیں. کلدیپ نیر ہوں یا مبشر حسن ہوں یا مہیش بھٹ ہوں، وہ اپنا کام کر کے وہ رخصت ہو گئے. اب ہمیں آگے آنا چاہیے. ہم کر رہے ہیں، پچھلے 40-50 سال سے امن کی بات کر رہے ہیں اور اسی پہ اب چل رہے ہیں. ہم نے بات جو ہے بہت بار یہ پہلے کہہ دی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا جو جھگڑا ہے، اس کا جو بال ہے وہ پاکستان کی کورٹ میں ہے. انڈیا جو ہے پاکستان پہ حملہ نہیں کرے گا، جو ہمارے دانشور کہہ رہے ہیں اکتوبر نومبر میں، وہ اس وقت بھی میری اطلاع کے مطابق کوئی تیاری نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے ٹیررزم نہ چھوڑی تو وہ یقیناً گھر تک آئے گا. میں پھر دہراتا ہوں، یہ بال آپ کے کورٹ میں ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ سعودی عرب سے دوستی کر کے ہم ٹیررزم کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے، ایک چیز. دوسری یہ ہے کہ وہ کسی بھی تیسرے فریق کو درمیان میں نہیں بٹھانا چاہتا بھارت. وہ کہتا ہے ہم ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں سے واقف ہیں، اس لیے ہم جب بھی بات کریں گے دونوں اکٹھے بیٹھ کے بات کریں گے اور تیسرا نہیں آئے گا. اس پہ انہوں نے امریکہ کو جھاڑ دیا، اس پہ انہوں نے روس کو جھاڑ دیا، اس پہ اب وہ سعودی عرب کو بھی جھاڑ دے گا اگر اس نے مداخلت کی کوشش کی تو. لیکن میں نہیں سمجھتا، مجھے بھی اس بات پہ ہے اعتماد، جس طریقے سے سعودی عرب کا جو ولی ہے وہ بات کر رہا ہے، وہ انڈیا پاکستان کے جھگڑے میں پڑ کے پاکستان کا ساتھ دے بلا وجہ، مجھے نہیں لگتا. اور یہی وجہ ہے جیسے میں نے بتایا کہ انڈیا مطمئن ہے. ان کے سیاستدان کی آپ پڑھیں، روز پڑھیں، ان کی کوئی نہ کوئی آتا ہے انٹرویو، خبریں، وہ بڑے مطمئن ہے، کہہ رہے کہ ہمیں پتہ ہے سعودی عرب ہمارے دوست ہے، وہ ہمیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا، ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس مسئلے میں سعودی عرب کی وجہ سے کوئی بات چیت بڑھے. جیسا کہ میں نے کہا کشیدگی ضرور بڑھے گی، اس بات پہ کشیدگی ضرور بڑھے گی، اور وہ وجہ یہی ہے کہ پاکستان آپے سے پھر باہر ہو رہا ہے اور فوج اس کے ہاتھوں میں جو ہے زیادہ طاقت آ رہی ہے بنسبت پہلے کے، اور سیاستدان بڑی تیزی سے پیچھے جا رہے ہیں، فوج آگے آ رہی ہے. اور اس لیے جو ہے مجھے لگ رہا ہے ہمارے اہل سیاست اس قابل نہیں ہے تو پیچھے جا رہے ہیں نا. وہ خود اپنا ہتھیار پکڑا رہے ہیں، ہاتھ کاٹ کے دے رہے ہیں. تو پھر اچھی بات ہے اگر پاکستان کی ساکھ کو بچانے، بحال کرنے اور پاکستان کو طاقتور بنانے کے لیے اگر فوج اپنا کردار ادا کر رہی ہے، پھر ہر بہتری کا چہرہ فیلڈ مارشل کے سر لگ رہا ہے تو لگے نہیں یار. اس کا جواب میں پہلے بھی بہت بار دے چکا ہوں اور اب یہ میں آخری بار دے رہا ہوں، اس کے بعد میں نہیں دوں گا. اگر فوج اتنا ہی اچھا کام کر رہی ہے بقول آپ کے جیسے آپ نے کہا ہے تو پھر فوج ہی کو دے دیں، ہٹائیں نہ اسے پیچھے بات. سر انہیں کے پاس ہے سر، اسی لیے تو بہتری نظر آ وہ تو ہے نا بھیا. آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن سنیے نا، آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن ہے جس میں لکھا ہے کہ فوج پاور میں نہیں آئے گی، وہ کرے گی تو کرے گی خون مارے گی. سنیے اس میں لکھتے ہیں کہ فوج کو دے دیں اور ختم ہو گئی بات، پھر فوج واپس بھی چلی جاتی ہے 10 سال کے بعد. سر نہیں جاتی، آپ فکر نہ کریں، اب نہیں جاتی. اب سہرا ان کے سر سج رہا ہے تو وہ سجنے دیں. اور یہ جمہوریت کا چہرہ بھی انشاءاللہ ترمیموں کے ساتھ جو وقت کے ساتھ آ رہی ہیں، یہ جو آپ کی اعتراض ہے آئین کے میں تبدیلی کا، ترمیم کا، یہ بھی ہو جائے گا. آپ فکر نہ کیجئے، آپ تھوڑا صبر تو کیجئے جی. بات کو آگے چلنے دیجئے، لیکن یہ مانیے کہ ہمارے نہیں، لیکن حسن مفتی صاحب یہ بات مانیے کہ ہمارے آزمائے ہوئے اہل سیاست میں نے خود اپنا ہاتھ کاٹ کر ان کو دیا اور بار بار دیا، اور اس دفعہ جب دیے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا ہے. ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز رہی نہیں ہے کہ جہاں پہ دوبارہ ہاتھ لگایا جا سکے. انہوں نے تو دنیا کے بہترین سیاستدان بھٹو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا، اس کو بھی پھانسی لگا دی تھی. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کون ہوتے ہیں پاکستان کو چھونے والے؟ ارے بابا سیاستدان ہے. بھٹو اتنا بڑا آدمی اور انہوں نے اس کو بھی پھانسی پہ لٹکا دیا. تو یہ فوج ہے، یہ کیا ہے؟ جی فرم مرحوم صاحب اعتراض فوج پہ کیا جاتا، بعد معاہدے سے چلی فوج پہ آ گئی. لیکن چلے آخری سوال اس پہ تاکہ یہ وضاحت ہو جائے، آپ کا بھی اس میں رائے آ جائے. اہل سیاست جو ہیں، دیکھیں ہم فوج پہ تو اعتراض کرتے ہیں،
لیکن اہل سیاست کا آپ دیکھیں نا کمزوریوں کو، انہوں نے کبھی عوام کو اپنے پیج پہ رکھا ہی نہیں ہے، انہوں نے ووٹ کو کبھی عزت صحیح طرح دلوائی ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ فوج کے سہارے، ہر سیاستدان جو اب تک آیا ہے اسی کے سہارے آیا اور اسی کے سہارے رہا اور پھر اس سے ہی لڑ کے چلا گیا ہے۔ اب اگر وہ آ کے ایک دفعہ پھر بہتری کام ملک کے لیے کر رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور جن کا نقص ہے دیکھیں نا، اگر سیاستدان سارے بہت اچھے ہیں تو سارے مل جائیں نا اور مل کر فوج کو اس کا حدود تک لے آئیں، وہاں تو کوئی نہیں رہ رہا، ہر آدمی اقتدار کے لالچ میں بیٹھا ہوا ہے اور اقتدار میں آ رہا ہے۔ آپ بتائیے محترم کہ کیا یہ سارا قصور فوج کا ہے یا مقتدرہ کا؟ بھائی فوج کا تو نہیں ہے، مقتدرہ کے چند جرنیل ہوتے ہیں یہ آپ تھوڑا سا 2 سال پیچھے جائیں اور زرداری صاحب کی اور بلاول صاحب کی تقریر پارلیمنٹ کی اٹھا کے دیکھیے، جب عمران خان صاحب الیکشن جیتے تھے، 2018 کی بات کروں، جب عمران خان صاحب الیکشن جیتے تھے، اور ایون اس وقت جو باتیں ہوئی پارلیمنٹ کے کہ جی مساق معیشت کرتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، کوئی لڑائی نہیں ہے، آپ معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں مل کے۔ اب یہ الیکشن پی ٹی آئی بظاہر لوزر تھی، 47 آیا یا 45 آیا یا جو بھی آیا، ان فارموں کے بعد جو پارٹی انڈیپینڈنٹ اور ایک مذہبی جماعت کے اوپر سنی تحریک کے نام سے جیت کے آئے، ان کو بھی زرداری صاحب پریزیڈنٹ جو بنے ہوئے ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑو کے کہا کہ آپ لوگوں کی اکثریت مل کے بنتی ہے، آپ حکومت بنانے کے لیے آئے، ہم آپ کو غیر مشروط دیں گے۔ کیوں نہیں لیا؟ صدر بن کے بیٹھ گئے، انہوں نے کیوں نہیں لی ساری؟ انہوں نے سپورٹ عمران خان صاحب نے کیوں نہیں لی ان کی پولیٹیشنز کی؟ انہوں نے کہا کہ میں سر دیکھیں، آپ جب بات سچائی کی کریں نا تو سچائی ایک صافی کے طور پر سچی بات کریں۔ آپ مانیں سر کہ ہمارے اہل سیاست نے خود اپنے ہاتھ کٹوائے ہیں، خود بار بار اقتدار جاتا ہے۔ سر اہل سیاست نے ہاتھ کم کٹوائے ہیں، گردنیں زیادہ کٹوائی ہیں۔ ہاں یہ ہوئی نا بات۔ لیاقت علی خان سے لیں اور محترمہ بینظیر بھٹو تک، بشیر بلور تک، کس کی گردن نہیں کٹی سیاستدانوں میں؟ اقتدار کے اپنوں کو ہی رگڑے لگوائیں گے، اپنوں کو ہی جیلوں میں رکھیں گے اور اس میں جا کے معاف گواہ بنیں گے تو پھر گردنیں ہی کٹوائیں گے نا۔ گردیں کٹوانے والے خود ہی ہیں بیچ میں اہل سیاست۔ میرا خیال ہے یہ دوسری بحث ہے، اسے پھر کسی وقت رکھتے ہیں۔ اسی بات پہ جیسے صدیقی صاحب نے کہا اور آپ کا جو نقطہ نظر ہے اس وقت تو یہ ہے کہ پاکستان پر حملہ جو ہے وہ سعودی عرب پر حملہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا جی بالکل، سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ حملہ ہے، یہی ہے نا بات؟ جی ہاں۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب پر حملہ جو ہے وہ پاکستان پر حملہ ہے، اور پاکستان کا جو قرض ہے وہ سعودی عرب کا قرض ہے، ایسی بات کر لیں؟ جی ایسے ہی ہے۔ تو اس کا مطلب سعودی عرب بھی اب ہمارا قرضہ جو ہے وہ چکائے گا، ایک منٹ لگے گا، اترے گا انشاءاللہ۔ چلیے پھر ٹھیک ہے، قرضے بھی ہم دوسرے ملک ہمارے اتاریں گے اور ہم جو ہے دنیا میں اپنا نام پیدا کریں گے، ہم ان کے لیے جان نچھاور کریں گے، ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، تو پھر سر ان پہ بھی تو ذمہ داری دوستی کے حق ادا کرنے کی بنتی ہے نا سر۔ نہیں کرائے والی کوئی بات نہیں ہے، برابری کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے۔ ہماری فوجی طاقت ہے، ہم عام ایٹمی قوت ہے، اسد مفتی صاحب، ہمارے پاس ایٹم ہے، ہمارے پاس ایک اچھی فوج ہے، ہماری تربیت یافتہ فوج ہے، اور ہمارے پاس جو چیز دیکھیں جی ساری دنیا جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتی ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے۔ آپ اس کو سیل آؤٹ کہہ لیں، اس کو جو مرضی کہہ لیں، لیکن جو طاقت جو ہمارے پاس کمزوری ہے اس کو ہم نے کسی سے دور تو کرنا ہے نا۔ اب دیکھیے سعودی عرب اگر معاشی قوت ہے اور وہ اگر آ کے ہماری مدد کرتا ہے، ہمارا قرضہ اتار دیتا ہے تو ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ کرائے والے مسئلہ تو نہ ہوا، یہ تو معاہدہ ہوا ہے، گیو اینڈ ٹیک کی ہے۔ یہ جسے آپ کیا کہیں گے
اسے آپ کیا کہیں گے کہ آپ ان کی حفاظت کرتے ہیں, آپ چوکیدار ہیں, وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں؟ یہ نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں سر, اسی طرح معاہدے چلے پھر ٹھیک ہے. میں بھی اسی طرح معاہدے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی ہاں, میں بھی اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. امریکہ بھی تو دوسروں سے ساتھ یہی کر رہا ہے نا. امریکہ کیا اس وقت وہ جہاں اڈے بنا رہا ہے ان کے ساتھ آ کے سارا کچھ امریکہ کر رہا ہے, تو وہ بھی تو یہی کچھ کر رہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ امریکہ ان کا جو ہے ان سے پیسے لیتا ہے, اپنے فوجیوں کے اپنے اڈوں کے اخراجات لیتا ہے, تو وہ اپنی فوج بیچ رہا ہے. پروگرام رکھے, اپنا پروگرام اس میں رکھے. ٹھیک ہے, ہم سے کیا دونوں سے ایک ایک سر, دونوں ایک ایک ہم آتے ہیں. بات مجھے تھوڑی سی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں سعودی عرب ہمیں پیسے دے گا, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ اچھی خاصی اماؤنٹ آئے گی ہماری طرف, لیکن اس سے مجھے جو پریشانی ہے کہ کہیں اس سے پاپا جان کی مزید کوئی 200-400 چیزیں نہ بن جائے, اور اس سے یہ نہ ہو کہ 10 ارب روپے کسی کے اکاؤنٹ میں دبئی میں سے برآمد ہو جائیں, اس کے بعد یہ نہ ہو. پاکستانی عوام کے لیے آئے تو ویلکم. ٹھیک ہے. اچھا حسن مفتی صاحب دیکھیں جی, آپ بہت اعتراض کرتے ہیں, اچھا کرتے ہیں تاکہ سارے جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں وضاحت کے طور پہ. امریکہ آپ نے بات کی تھی, میں اس کو ختم کر, اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آخری سوال کے ساتھ. امریکہ اگر کرتا ہے لوگوں کے ہاں اڈے بناتا ہے, اپنی فوج دیتا ہے, اپنا اسلحہ دیتا ہے اور ان سے قیمت وصول کرتا ہے اور وہ سارا ان کے اخراجات اٹھاتے ہیں, تو وہ تو ٹھیک ہے, سپر پاور ہے اس لیے کر سکتا ہے. پاکستان یہی معاہدہ کر کے وہی کچھ کر رہا ہے, تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کرائے کی فوج ہے. ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس جو کمزوریاں ہم اس کو دور کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں. جی 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 دیکھیے ہم جو ہیں مسلم ہوڈ پہ بات کر رہے ہیں, مسلم بردرہڈ پہ بات کر رہے ہیں. امریکہ عیسائیوں سے بھی جو کام لیتا ہے انہیں پیسے دیتا ہے, مسلمانوں سے بھی کام لیتا ہے انہیں پیسے دیتا ہے, بدھوں سے بھی کام لیتا ہے انہیں پیسے دیتا ہے. وہ بڑی طاقت ہے, اس کے پاس پیسہ ہے. ہم سعودی عرب کی حمایت اس لیے کر رہے ہیں, اس کی حفاظت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں مکہ مدینہ ہے, وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اس میں کوئی ہاں تو پھر آپ اس کا مقابلہ امریکہ سے تو نہ کریں نا. امریکہ عیسائیوں کی مدد کرتا ہے, بدھوں کی بھی, ہندوؤں کی بھی. یہ تو ایک اسلامی ٹچ ہے نا. دیکھیں جی یہ تو ایک اسلامی ٹچ ہے, اس کے ساتھ ساتھ مفادات بھی تو جڑے ہیں نا سر. اسلام کی وجہ سے کر رہے ہیں. آپ نے کہا امریکہ, اگر آپ نے کہا کہ امریکہ کرتا ہے, امریکہ وہ نہیں کرتا جو آپ کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اسلامی ٹچ لائیے, بدھا ٹچ لائیے, ہندو ٹچ لائیے. یہ ٹچ کر کے ہی تو آپ یہاں تک پہنچے 75 سال میں, ورنہ بہت ممکن ہے اس سے پہلے آپ کا شہزادہ بکھر جاتا, جیسے کہ اس پاکستان بکھر گیا. یہ بات آپ جانے دیں. آپ جو اگر بحث بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کریں جس طریقے سے بنتی ہے. امریکہ جی اور سعودی عرب کا پیسہ لینا, امریکہ کا پیسہ دینا, یہ ایک بات نہیں ہے بھائی جان. میں یہ عرض کر رہا ہوں, اور اس بات پہ آپ اگلا پروگرام رکھ لیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ امریکہ نے روس کو بچانے کے لیے کتنا پیسہ دیا, چین نے کتنا پیسہ دیا, اور پوری دنیا سے ایجپٹ سمیت کتنا پیسہ آیا روس کو بچانے کے لیے. یہ میں آپ کو اگلی بار بتا دوں گا. اس میں کون سی بات ہے, ان کے اپنے مفادات ہیں. یہ آپ کی اور مرغوب صدیقی صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ پیسہ آنا چاہیے, معاہدے کے مطابق بات ہونی چاہیے. پاکستان کو اس کا فائدہ اگر ہوتا ہے تو 100 بسم اللہ, بڑی اچھی بات ہے, لیکن وہ پیسہ, وہ چیز ملک کی مفاد میں لگنی چاہیے. تھوڑا سا کہ گھنگرو باندھ کے پیسے آنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میں نہیں لینا چاہتا گھنگرو باندھ کے آپ پیسہ دیں, چاہے وہ پاکستان کے لیے آئے چاہے میرے گھر کے لیے آئے. گھنگرو باندھنے کی میں اجازت نہیں دوں گا. نہیں, یہاں گھنگرو نہیں باندھے جا رہے سر. یہاں پہ اپنی صلاحیتوں کو لوگ مان رہے ہیں اور ہم سے وہ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے کہ ہم دوسروں سے صلاحیتیں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا سعودی عرب والے یا عرب جتنا ہے وہ گھاس کھاتے ہیں؟ صرف صلاحیت ہم میں ہے, ان میں کیوں نہیں ہے؟ پاکستان جیسی فوج نہیں ہے سر مفتی صاحب.
ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے وہ دیا ہے۔ گھاس کھاتے ہیں، یا تو مان لیں کہ وہ مسلمان ہیں اور لڑ نہیں ہم سکتے، جو ان کے اور یا خاتمے تو مان لیں کہ ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں اور ہم لڑ سکتے اور ہیں۔ سر ہم جو اس بات خاتمین میں حرمین شریف بننے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر کیوں میرا مطلب ہے لوگوں کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے سر؟ جن کے پاس وہ شریف ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ گھاس کھاتے ہیں؟ یہ بات آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور یہ بات پتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کا فرم مرغوب صاحب اور اسد مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، بات وہی ہے جو اسد مفتی صاحب اور فرم مرغوب صاحب نے کہا کہ اگر کوئی بھی اقدام، کوئی بھی معاہدہ پاکستان کے مفاد میں ہوتا ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن اس معاہدے اور اس مفاد کے پیچھے اگر یہاں حکمران بیٹھے مفاد پرست ان کو اپنے بینکوں میں بھریں گے، یا اس کے بعد بھی ہم قرض خوار ہی رہیں گے، اگر ہم ایسے ہی رولتے رہیں گے اور ایسے ہی پھرتے رہیں گے، تو پھر اس کے معاہدے کا کوئی بھی پازیٹیو اثر جو ہے وہ ہمارے نہ ملک پر پڑے گا، نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔